بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج کا ہمارا موضوع ہے اکیڈمک رائٹنگ کا اسلوب، اکیڈمک اور نان اکیڈمک رائٹنگ میں فرق، اکیڈمک رائٹنگ کی خصوصیات۔ اس کے پارٹ 1 میں ہم نے بات کی تھی اکیڈمک رائٹنگ کے تعارف پر، جس میں ہم نے اکیڈمک رائٹنگ کی مختلف تعریفیں بھی دیکھی تھی۔ تو لہٰذا آج ہم آگے بڑھنے سے پہلے میں آپ کو بتاتی چلوں کہ اکثر سوال کیا جاتا ہے تحقیقی مقالے کا اسلوب کیسا ہونا چاہیے۔ تو دراصل جو آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں یہ تحقیقی مقالے کے اسلوب کے حوالے سے ہی ہے، یعنی کہ ہم جو اکیڈمک رائٹنگ میں بات کریں گے اس کے اسلوب کی بات کریں گے، یا اس کو ہم دیکھیں گے کہ اس میں کون کون سی خصوصیات ہونی چاہیے، تو وہ آپ کے تحقیقی مقالے کی خصوصیات یا اس کا اسلوب ہی ہوگا۔ دنیا کی تقریباً ہر زبان میں مختلف قسم کے اسلوب رائج ہوتے ہیں جو اس زبان کو بولنے والوں کی مختلف قسم کی ضروریات کو پورا کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر ہم اپنے آس پاس کے حالات کو جاننے کے لیے اخباری زبان پر انحصار کرتے ہیں۔ بالکل اسی طرح سرکاری سطح پر دفتری زبان استعمال کی جاتی ہے۔ لطیف جذبات کے اظہار کے لیے ہم شاعری کا سہارا لیتے ہیں۔ بالکل اسی طرح زبان و ادب کے میدان میں تحقیق کے اظہار کے لیے جس زبان کو استعمال کیا جاتا ہے اسے اکیڈمک رائٹنگ کہتے ہیں۔ اکیڈمک رائٹنگ کسے کہتے ہیں اس کی تعریفوں پر ہم پارٹ 1 میں بات کر چکے ہیں۔ آج ہم آگے بڑھتے ہیں۔ جیسا کہ ہم نے اسلوب کے حوالے سے بات کی کہ مختلف مواقع کے لیے مختلف انداز اسلوب اختیار کیا جاتا ہے، تو یہاں پر اس چیز کو ایک میں چھوٹی سی مثال کے ذریعے وضاحت کرتی چلوں کہ فرض کیا کہ ہم اپنے بے تکلف دوستوں کے درمیان بیٹھے ہیں اور ہمیں ایک بچے کو آواز دینی ہے، چھوٹے بچے کو، تو ہم اس کو کیا کہتے ہیں؟ چھوٹو بات سنو۔ لیکن یہی چیز اگر ہم دفتر میں بیٹھے ہوں اور بچے کو آواز دینی ہو تو ہم کہتے ہیں بیٹا بات سنیں۔ یہی فرق ہے رسمی، غیر رسمی اور ادبی سطح پر بات کرنے کا۔ تو یہی چیز ہم نے دوسری تحریروں میں اور اپنی رسمی تحریر میں دیکھنا ہے کہ کیا فرق ہے، اس کی زبان کس طرح کی ہوتی ہے۔ تو لہٰذا ہم ادبی، غیر ادبی، رسمی، افسانوی، غیر افسانوی، اس پر بات کرنے کی بجائے ہم بات کریں گے کہ اکیڈمک رائٹنگ اور نان اکیڈمک رائٹنگ میں فرق کیا ہے۔ ان دونوں کا موازنہ کریں تو اکیڈمک رائٹنگ تعلیم کے میدان میں اسکالر کی طرف سے کی جانے والی تحقیق ہے جس کا انداز تحریر رسمی، چند خاص قسم کے اصولوں کو مد نظر رکھتے ہیں، پڑھنے والوں کے لیے دلائل سے بات کی جاتی ہے، مکمل حوالہ درج کیا جاتا ہے۔ اس میں تحقیقی مقالہ جات، آرٹیکلز وغیرہ شامل ہوتے ہیں، جبکہ نان اکیڈمک رائٹنگ عام عوام کے لیے ہوتی ہے۔ اس میں زبان و بیان کی پابندی نہیں ہوتی۔ اس تحریر کا مقصد عام پیغام پہنچانا، دوسروں کو قائل کرنا، حوالہ جات کی ضرورت نہیں ہوتی۔ میگزینز، یادداشتیں، خطوط، اخبار وغیرہ اس میں شامل ہوتے ہیں۔ اکیڈمک رائٹنگ میں سائنسی اور منطقی زبان کا استعمال کیا جاتا ہے اور دلائل کی روشنی میں بات کی جاتی ہے۔ مثال کے طور پر اگر محقق کسی مذہبی موضوع پر کام کرنا چاہتا ہے تو اپنی بات کو منوانے کی بجائے دلائل اور منطق سے بات کرے، جبکہ نان اکیڈمک رائٹنگ اس کے برعکس آزاد تحریر ہوتی ہے۔ اسی طرح دوسرا بڑا فرق اس میں زبان کے حوالے سے ہے کہ اکیڈمک رائٹنگ میں رسمی زبان اختیار کی جاتی ہے۔ تحریر میں آپ، تم، ہم، میں اور ذاتی اسماء کے استعمال سے گریز کیا جاتا ہے۔ اس میں سادہ اور عام فہم زبان کا استعمال کیا جاتا ہے، لیکن سادہ اور عام فہم سے مراد غیر رسمی زبان ہرگز نہیں۔ مثال کے طور پر اس میں اس طرح کے جملوں سے اجتناب کرنا چاہیے کہ آپ کو بھی چاہیے کہ ایسا کام کرو، ہم آپ کو اس موضوع کے ذریعے اہم معلومات دیں گے، تم یہ پہلے سے جانتے ہو وغیرہ۔ اس سے تحریر کی انفرادیت ختم ہو جاتی ہے، جبکہ نان اکیڈمک رائٹنگ میں آپ کسی بھی طرح کی غیر رسمی زبان بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ اکیڈمک رائٹنگ میں طوالت کی بجائے اختصار کو پیش نظر رکھا جاتا ہے، قلیل مگر دلیل سے بات کی جاتی ہے، لیکن بات اس قدر قلیل بھی نہ ہو کہ اپنا نقطہ نظر ہی دوسروں تک منتقل نہ کر سکیں۔ مثلاً اگر کوئی کانفرنس یا سیمینار ہے تو غیر ضروری طوالت سے گریز کیا جائے، جملوں کو مختصر اور مربوط ہونا چاہیے، جبکہ نان اکیڈمک رائٹنگ میں لکھنے والے پر منحصر ہوتا ہے کہ وہ کس قدر طویل اور کس قدر مختصر گفتگو کرے۔ اکیڈمک رائٹنگ میں تکرار لفظی سے گریز کیا جاتا ہے۔ ویسے بھی معیاری تحریر وہ ہوتی ہے جو تکرار سے خالی ہو۔ یہاں تکرار سے مراد جملوں یا کلموں کو بار بار نہ دہرایا جائے۔
ایسے لفظوں کا استعمال نہ کیا جائے جو مستعمل نہ ہوں، جبکہ نان اکیڈمک رائٹنگ میں لفاظی اور بناوٹی انداز تحریر اپنایا جا سکتا ہے۔ اکیڈمک رائٹنگ میں سادہ اور عام فہم زبان کا استعمال کیا جاتا ہے۔ یہ سادہ اور عام فہم زبان کا مطلب یہ نہیں کہ اس میں سنجیدگی، وقار اور شائستگی نہ ہو۔ عام فہم ہو لیکن اتنی بھی آسان نہ ہو کہ یہ دوسروں سے بات چیت معلوم ہو اور دوسرے اسے سنجیدہ نہ لیں، جبکہ نان اکیڈمک رائٹنگ میں سادہ اور عام فہم زبان کا استعمال ضروری نہیں، اس میں تشبیہات، استعاروں سے وغیرہ سے کام لیا جا سکتا ہے۔ اکیڈمک رائٹنگ میں فلسفیانہ انداز سے اجتناب کرنا چاہیے کیونکہ اس سے قاری کی دلچسپی برقرار نہیں رہتی، جبکہ نان اکیڈمک رائٹنگ میں فلسفیانہ انداز بھی اپنایا جا سکتا ہے۔ اکیڈمک رائٹنگ میں دوسری زبانوں کے استعمال سے حتی الامکان گریز کیا جائے، اپنی علمیت چھاڑنے کی یا برتری ظاہر کرنے کے لیے دوسری زبانوں کا استعمال نہ کیا جائے، جبکہ نان اکیڈمک رائٹنگ میں دیگر زبانوں کے الفاظ کو موقع محل کے مطابق استعمال کیا جا سکتا ہے۔ اکیڈمک رائٹنگ میں ناصحانہ انداز تحریر سے گریز کرنا چاہیے۔ اپنی رائے ضرور پیش کریں مگر اس کو دوسروں پر مسلط کرنے کی کوشش نہ کریں، اس سے تحریر کی قدر و قیمت میں کمی آ جاتی ہے، جبکہ نان اکیڈمک رائٹنگ کا انداز تحریر کسی بھی قسم کا ہو سکتا ہے۔ اکیڈمک رائٹنگ میں غیر افسانوی زبان استعمال کی جاتی ہے، خاص خیال رکھا جائے کہ داستانوی طرز بیان سے گریز کرنا چاہیے، جبکہ نان اکیڈمک میں افسانوی زبان کا استعمال بھی ممکن ہے۔ اکیڈمک رائٹنگ میں ظرافت سے پرہیز ضروری ہے، سنجیدگی اور وقار کو قائم رکھنا چاہیے، ظرافت سے بچنے کی کوشش کی جائے، جبکہ نان اکیڈمک رائٹنگ میں طنز و مزاح ظرافت کا پہلو اپنایا جا سکتا ہے۔ اکیڈمک رائٹنگ میں جملے کے ساخت میں قطعیت اور حتمیت ہونی چاہیے اور موضوع سے متعلق الفاظ اور جملوں کا ہی استعمال کیا جائے، طویل تبصروں اور تمہیدوں سے گریز کیا جائے کیونکہ اس سے ضخامت میں اضافہ ہوتا ہے، جبکہ نان اکیڈمک رائٹنگ میں تفصیلات بیان کی جا سکتی ہیں۔ اکیڈمک رائٹنگ میں مبالغے سے پاک زبان کا استعمال کیا جاتا ہے، جبکہ نان اکیڈمک رائٹنگ میں مبالغے سے کام لیا جا سکتا ہے۔ اکیڈمک رائٹنگ کی اہم خوبی جدت ادا ہے۔ مثال کے طور پر اگر کوئی تحقیقی مقالہ لکھا جائے تو پرانے موضوعات کے بجائے نئے موضوعات کو ترجیح دی جائے، یا پرانے موضوعات میں جدت پیدا کی جائے یا ان سے نئے نتائج اخذ کیے جائیں، جبکہ یہ خوبی نان اکیڈمک رائٹنگ میں ہونا ضروری نہیں۔ اکیڈمک رائٹنگ میں غیر جانبداری سے کام لیا جاتا ہے، جبکہ نان اکیڈمک رائٹنگ میں ہم جانبداری سے بھی کام لے سکتے ہیں۔ اکیڈمک رائٹنگ کے ذریعے ہم قدیم خیالات اور نظریات کا تجزیہ کر کے حقائق کو سامنے لاتے ہیں، جبکہ نان اکیڈمک رائٹنگ میں نظریات پر بات کرنا ضروری نہیں۔ مختصر یہ کہ دوسری تحریروں میں فنکار اپنے احساسات کو بھی شامل کر سکتا ہے، جبکہ اکیڈمک رائٹنگ میں احساسات کے اظہار کی بجائے دلائل اور منطق پر زیادہ زور دیا جاتا ہے۔ دوسری تحریروں میں صرف و نحو کی خاص پابندی نہیں کی جاتی، جبکہ اکیڈمک رائٹنگ میں قواعد کی پابندی کی جاتی ہے۔ اکیڈمک رائٹنگ کے ذریعے طلباء کی ذہنی صلاحیتیں بیدار ہوتی ہیں، وہ اپنی بات کو دوسروں تک زیادہ بہتر انداز میں پہنچا سکتے ہیں، اپنی معلومات میں اضافہ کر سکتے ہیں اور نت نئے نتائج اخذ کر سکتے ہیں۔ تحریر کی دیگر تمام اقسام میں سے اکیڈمک رائٹنگ کیونکہ سب سے مختلف ہے، اس لیے اس میں کچھ ایسی خصوصیات کا پایا جانا شرط ہے جو باقی تمام تحریروں سے اسے منفرد اور ممتاز کرتی ہو۔ ان خصوصیات میں اکیڈمک رائٹنگ کا توضیحی، تجزیاتی، مدلل، تنقیدی، معلوماتی، منظم، رسمی اور معروضی وغیرہ ہونا شامل ہے۔ اس میں ہمیں یاد رکھنے کی کیا چیز ہے کہ اس میں ہر بیان کے ساتھ تصدیق، شہادت، مثال کا ہونا ضروری ہوتا ہے۔ اکیڈمک رائٹنگ میں کیا ہونا چاہیے اور کیا نہیں ہونا چاہیے، اب ہم اس پر بات کریں گے کہ اکیڈمک رائٹنگ تحریر میں کیا ہونا چاہیے۔ مختصر یہ کہ اس سے معنی کی ترسیل ممکن ہو، وضاحت طلب چیزوں کو وضاحت کے ساتھ پیش کیا جائے تاکہ معنی واضح ہو سکے، فکری اور لسانی ربط کا خاص خیال رکھا جائے، منطقی ترتیب کا خیال رکھا جائے، یہ نہیں کہ جو چیز جملے کے شروع میں آنی ہے اسے آخر میں لکھا جائے اور جو آخر کی چیز ہے اسے شروع میں لکھ دیا جائے، مجرد کی بجائے ٹھوس حقائق پر بات کی جائے، حتی الامکان کوشش کی جائے کہ مختصر اور بامعنی جملے استعمال کیے جائیں، سادگی، روانی اور سادہ زبان کا استعمال
کیا جانا چاہیے۔ اکیڈمک رائٹنگ میں کیا نہیں ہونا چاہیے، تو اس تحریر میں رنگینی نہیں ہونی چاہیے، گھسے پٹے فرسودہ الفاظ نہیں ہونے چاہیے جو معنی کھو چکے ہوں، ذو معنی الفاظ یا غیر زبان کے الفاظ نہیں ہونے چاہیے، اس میں مبہم اور مشکل الفاظ و اصطلاحات کا استعمال نہ کریں، الفاظ و افکار و خیالات کی تکرار نہ ہو، غیر ضروری طوالت اور پیچیدہ جملوں سے پرہیز کرنا چاہیے۔ انشاءاللہ اس کے پارٹ 3 میں اس موضوع پر محققین کی آراء آپ کی خدمت میں مکمل حوالہ جات کے ساتھ پیش کی جائیں گی۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ امید کرتی ہوں میری یہ کاوش آپ کے لیے فائدہ مند ہوگی، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔